میرے ساتھ موجود ہیں جناب امجد خان نیازی صاحب، جو کہ سینئر رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے اور کوارڈینیٹر بھی ہیں بانی پی ٹی آئی کے۔ بہت شکریہ نیازی صاحب آپ کا۔ اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب کوثر کاظمی صاحب، جو کہ ترجمان ہیں پنجاب حکومت کے۔ نیازی صاحب، میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا، ذرا میں نے آج دیکھ رہا تھا آپ کے بیان میڈیا پر بھی آیا، ٹکس بھی چل رہے تھے۔ خاص طور پر آپ کو اعتراض ہے کہ جو پنجاب گورنمنٹ کا رسپانس ہے یہ فلڈ کے دنوں میں جو ہوا، اور آپ نے کہا ان کی تیاری بھی نہیں تھی۔ اب آپ کا تعلق بھی ظاہری بات ہے، آپ نے بڑے قریب سے دیکھا ہے جو تباہی ہوئی ہے یا جو ابھی بھی صورتحال ہے۔ پنجاب گورنمنٹ کا کلیم یہ ہے کہ رسپانس ریلیف ہم ہر جگہ حاضر ہیں، لیکن آپ نے کس بیسس کے اوپر یہ تنقید کی ہے؟ یعنی آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ گورنمنٹ وہاں لیک کر رہی ہے اور لوگوں کو وہ سہولیات پرووائڈ نہیں کر پا رہی جو کہ ایک حکومت کو کرنی چاہیے؟ میں چند باتیں رکھنا چاہوں گا۔ پہلی بات ہے کہ میں کبھی بھی جب قدرتی آفات آتی ہیں میں کرٹیسزم نہیں کرنا چاہتا، اور نہ کبھی میں نے کی ہے۔ ہاں، حقائق میں نے ضرور بیان کی ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی شخص کو مشکل میں جب پڑ جاتا ہے تو اس کی زندگی اللہ اور بندے کے درمیان ہے، کہ اللہ اگر اس کو زندگی دینا چاہتا ہے تو اس کو کوئی مار نہیں سکتا۔ ہاں، جب یہ ٹرانزیشن پیریڈ ہوتا ہے نا مشکل کا، جی اس کے دوران آپ کس حد تک بندوں کو کیٹر کر سکتے ہیں یا اس شخص کو کیٹر کرتے ہیں اس کی تکلیف کو دور کرنے میں، یہ بنیادی نکتہ ہے۔ آپ اگر پورا 35 لاکھ لوگ روڈز پہ ہیں، آپ دیکھ لیں، آپ کا میڈیا ان کے لیے آواز بھی اٹھا رہا ہے، ڈیجیٹل میڈیا بھی آواز اٹھا رہا ہے۔ نہ لوگوں کو واش روم، ہماری جو فیمیلز ہیں ان کو واش روم کی پراپر سہولیات ہیں، نہ ان کو پراپر کھانا مل رہا ہے، نہ ان کے جانوروں کو پراپر چارہ ملتا ہے۔ اب کمیونیکیشن سسٹم آپ کا بالکل کولیپس کر چکا ہے۔ آپ کہاں کھڑے ہیں سوائے فوٹو سیشن کرنے کے؟ اچھا، آپ مجھے بتا دیں کہ فوری ریلیف کے لیے آپ نے کون سے ایسے اقدامات کیے ہیں؟ جو ایک ہوتا ہے ریسکیو کرنا، پھر ایک ہوتا ہے کہ آپ ریسکیو کرنے کے بعد انہیں ایک جگہ فراہم کرتے ہیں جن میں تھوڑے سے وہ سٹیبل ہوتے ہیں، اور پھر ایک ہوتا ہے ری ہیبلیٹیشن۔ مجھے پتا ہے کہ ابھی ری ہیبلیٹیشن کا سٹیج وقت نہیں نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو 20-25 بالکل میں اس کو ایگری کرتا ہوں، لیکن کیا آپ نے جب ریسکیو کیا یا ان کو ایک جگہ پہ شفٹ کیا، جو شفٹنگ کا پیریڈ ہے اور جہاں پہ آپ نے ان کو ٹھہرایا، کیا آپ نے ان کے لیے وہ سہولیات؟ میں نہیں، اس میں ایگری کرتا ہوں کہ ان کو گھر جیسی سہولیات نہیں مل سکتی، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا آپ جہاں پہ ان کو رکھا ہوا ہے وہ ایسی جگہ ہیں جن پہ میں نے ابھی راستے سے جو گزر رہا تھا، میں نے کئی ایسے ایریا، آپ جب آتے ہیں نا حافظ آباد کے قریب، جی تو آپ کو جب پل سے گزرتے ہیں تو میں نے لیفٹ سائڈ دیکھا کہ بہت سارے ایریا جو ابھی پانی جن میں کھڑا تھا، تو وہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ جہاں مٹی ہے، ان کے ٹیلے ہیں، ان پہ وہ ان کو ایک ٹینٹ دیا گیا ہے، ایک ٹینٹ شاید ان کا اپنا ہے یا گورنمنٹ کا، مجھے یہ نہیں ایگزیکٹ، بٹ ان کو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ کچھ ایسا نہیں تھا جن کو کہا جائے کہ یہ ایک باعزت طریقے کے ساتھ ان کو رکھا گیا ہے۔ اچھا لوگ پڑے تھے، نیازی صاحب، یہ لوگ کسی یہ پڑے تھے۔ پرٹیکولر جگہ کا، جیسے اب آپ کہہ رہے ہیں آپ گزرے، میں آپ نے صرف حافظ آباد کا دیکھا یا اوور آل اکراس پنجاب آپ کو لگ رہا ہے؟ میں نے صرف جو ہے صرف ایک جگہ گزرتے ہوئے دیکھے، تو باقی میرے لیے وہ کہتے ہیں نا دیگ کے اندر چاول بندہ چکھ لیتا ہے، کہ لوگوں نے، اور پھر میڈیا کے، آپ کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ گورنمنٹ پنجاب وہ فوکس نہیں کر رہی جو ہونی چاہیے تھی۔ اچھا، دیکھیں، کیا آپ کی بیفور فلڈ جو ہے، کیا آپ کی تیاری نہیں تھی؟ آپ کو علم نہیں تھا کہ یہ ایسا سانحہ ہونا ہے؟ کیونکہ یہ ایک سانحہ جنم لے چکا ہے، کیونکہ اس فلڈ گزر جانے کے بعد جب ری ہیبلیٹیشن کا ٹائم ہوگا، آپ کو اربوں خربوں روپے چاہیے۔ آپ کے بہت سینٹرل پنجاب آپ کا اڑ چکا ہے، اس کے بعد دیکھیں لوگوں کے پاس چارہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ کپاس کاٹن آپ کی ویسے چلی جائے گی، آپ کی مکئی کی فصل ویسے چلی گئی، فوڈ اچھا انفلیشن بھی بہت بہت ساری زیادہ جو ہوگی، ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ویجیٹیبلز آپ کی ویسے اڑ گئی، آپ کے لاہور کے اندر اور اس کے گرد و نواح کے اندر پرائسز کہاں پہ چلی جائیں گی؟ تو کیا آپ صرف باتوں سے یا فوٹو سیشن سے لوگوں کو سیٹسفائیڈ کرنا چاہتے ہیں، یا عملی طور پہ کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں؟ اچھا، کیا اس کے لیے پروونشل اسمبلی میں کچھ سنجیدہ ڈیبیٹ ہوئی؟ نہیں۔ ٹھیک ہے۔
کوئی مطلب دیکھیں آپ نے چیزوں کو کیٹر کرنا ہے تو آپ نے کیا اس کے اوپر ابھی تک فوری طور پہ کوئی ایسے اقدامات کیے جس سے لگے کہ آپ چیزوں کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کی مشکلات کو کم کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا اوکے، میں ذرا کوثر قاضمی صاحب ایک بات ہے، اب یہ تشہیر کے اوپر بھی بہت اعتراض ہے جو کیا جا رہا ہے کہ زیادہ تشہیر ہو رہی ہے، اوور ایکسپوزڈ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب، یہ وہ بات ہے. اور دوسری ابھی صرف انہوں نے نیازی صاحب نے فرمایا ہے کہ انہوں نے آپ دیکھ کا ایک دانہ ہی چکھتے ہیں، انہوں نے کہا حافظ آباد کے قریب وہ گزرے، وہ کوئی لیونگ کنڈیشنز اچھی نہیں تھی جو پرووائڈ کی گئی تھی گورنمنٹ کی طرف سے، اینڈ ہی ازیومز کہ وہ ظاہری بات ہے گورنمنٹ پرووائڈڈ ہی ٹینٹ ہوگا. واش رومز کا مسئلہ تھا، کل میں نے دیکھا کہ بتایا گیا ہے کہ واش رومز مختلف جگہ پر پہنچائے گئے ہیں، سوشل میڈیا کے تھرو ہی دیکھا، وزیر اعلیٰ کے ایکس اکاؤنٹ سے ٹویٹس کی گئیں کہ یہ واش رومز پہنچائے گئے. لیکن یہ بھی اکثر جگہ سے اگر مکمل طور پر تو نہیں، کافی جگہ سے یہ بھی لوگوں کی شکایات ہیں کہ جہاں وزیر اعلیٰ کا دورہ ہوتا ہے وہاں اس وقت تو ریلیف پرووائڈ ہو رہا ہوتا ہے لیکن ان کے جانے کے بعد سچویشن خراب ہو جاتی ہے. کیا گورنمنٹ اس کو ایڈریس کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب صلی اللہ محمد وآل محمد. منیب، میرے بھائی نیازی صاحب نے مسلسل ایک لفظ کا استعمال کیا کہ فوٹو سیشن، فوٹو سیشن اور فوٹو سیشن. میرے خیال میں آج سے پہلے آپ نے کسی ایم این اے کو اس طرح عوام کے درمیان نہیں دیکھا ہوگا جس طرح میڈم سی ایم آپ کو ہر جگہ نظر آ رہی ہیں، چاہے وہ سکول کے اندر ریلیف کیمپس ہیں، چاہے متاثرین کسی جگہ بیٹھے ہیں، آپ کو میڈم سی ایم گھر بیٹھی نہیں، ان کے درمیان میں نظر آئے گی. ہاں، معلومات کے حوالے سے اگر وہ کوئی ٹویٹ کر رہی ہیں، عوام کو بتا رہی ہیں، تو آپ اس کو فوٹو سیشن نہیں کہہ سکتے. ایسی آفت کے بعد انہوں نے کہا یہ قدرتی آفات ہوتی ہیں، سب سے پہلا اور اولین فرض ہوتا ہے حکومتوں کا کہ عوام کی جان کی حفاظت کی جائے اور ہر ممکن کوشش کی جائے کہ ان کا جو مال ہے، جو مویشی ہیں، ان کو بھی محفوظ مقامات پر پہنچایا جائے. پہلی دفعہ یہ ہوا کہ تھرمل سائٹ، تھرمل امیجنگ کے ذریعے یہ لوگوں کو شناخت کے بعد ان کا پتہ لگا کے ان کو وہاں سے ان کا انخلاء ممکن بنایا گیا. یہی حکومتوں کا فرض ہوتا ہے. پھر انہوں نے کہا جی ایک دیگ سے دانہ چک کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. نہیں، آپ ایسا اندازہ نہیں لگا سکتے، خاص کر ان حالات کے اندر جب لوگ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر آپ کی جماعت کے بہت سارے لوگ جھوٹ سے کام لے رہے ہیں. میں ایک مثال دوں گا، منصور علی خان ہمارے بھائی نے اس پہ ایک پروگرام بھی کیا، جو لوگ وہ ایونٹ ارینج کرتے ہیں ان سے بات ہوئی کہ ایک خاتون کو سائیکل پہ دکھا کے پیچھے پولیس پروٹوکول بتا کے بتایا گیا کہ پنجاب میں لوگ کس طرح عیاشیاں کر رہے ہیں، ٹیکس پیئر کا پیسہ کس طریقے سے استعمال کیا گیا. آج میں نے جب سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیو دیکھی تو ملینز آف لائکس اور ملینز ویوز ہیں اس کے. اس طریقے سے تو جھوٹ پھیلایا جاتا ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر دیکھ سے ایک چاول چک کے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کیونکہ جھوٹ بک رہے ہر طرف. جہاں تک بات ہے کہ لوگ وہاں پہ ارینج کرتے ہیں اور میڈم سی ایم کے دورے کے بعد اس کو اکھاڑ دیا جاتا ہے، تو یہ بڑی کلیئر انسٹرکشنز ہیں میڈم کی طرف سے، جتنے بھی ڈی سیز ہیں جو لوکل انتظامیہ ہیں، کہ آپ نے جہاں پہ فلڈ ریلیف کے لیے کیمپس لگائے ہیں ان کی برابری وقت کے ساتھ ساتھ ہر دوسرے دن ان کی فوٹیجز، ان کی ویڈیوز میڈم کو ارسال کی جاتی ہیں. ایک واٹس ایپ گروپ بن چکا ہے، تمام متاثرہ علاقوں کے ڈی سیز اس میں موجود ہیں جو میڈم کو ہر لمحہ باخبر رکھتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بڑی قابل افسوس بات ہے کہ اس قدر جب حالات سخت ہیں اور ایک صوبے کی چیف جو ہے وہ وزیر اعلیٰ جو ہیں، چیف ایگزیکٹو، وہ آپ کو لوگوں میں نظر آ رہی ہیں، تو بجائے اس کی تائید کرنے کے سیاسی مخالفت کی بنیاد پر آپ ان کی تمام ایک تنقید جو ابھی نیازی صاحب نے کی ہے، جو نیازی صاحب نے ایک تنقید یہ بھی کی نا کہ نہ کوئی پروونشل اسمبلی کے اندر کوئی بحث ہوتی ہے، نہ وہاں پر کوئی اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی ہے سیر حاصل جس سے پتہ لگے کہ حکومت کیا کر رہی ہے. اور تنقید اس بات بھی کہ آج انہوں نے بھی کہا کہ جی جب یہ خطرہ تھا تو اس وقت وزیر اعلیٰ کا جاپان کا دورہ تھا جس میں بڑی نیگیٹو پریس بھی وزیر اعلیٰ کو ملی کہ جی وہ دورہ کس طرح سے پلان کیا گیا، کیوں پلان کیا گیا، اس کے اوپر بہت کچھ لوگوں نے کہا سنا. تو پلاننگ نہیں تھی. ایک اعتراض یہ بھی ہے کوثر قاضمی صاحب. دیکھیں، جو اطلاع جس وقت دی گئی اس دوران تمام ممکن اقدامات اٹھا لیے گئے تھے، ورنہ جس طریقے سے جانی نقصان کا اندیشہ تھا، جو مالی نقصان تھا لوگوں کا، اس سے بہت زیادہ ہوتا. جتنی وہ جو ریلا جس حوالے سے ہمارے پاس اطلاعات تھی، جو سب سے خطرناک ایریاز قرار دیے گئے تھے، وہاں سے لوگوں کا انخلاء ممکن بنا دیا گیا تھا. باقی جب قدرتی آفات ہوتی ہیں ان میں وقت تو لگتا ہے. اب بار بار میرے بھائی نے کہا کہ یقیناً پہلے یہ فرائض ہوتا ہے، پھر دوسرا یہ ہوتا ہے، اور تیسرا اینڈ میں جا کے تعمیراتی کام شروع ہو جاتے ہیں، تو اس میں وقت لگے گا. لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا
کہ حکومت پنجاب نے اس حوالے سے کسی بھی قسم کی لاپرواہی کا مظاہرہ کیا. دورہ جاپان کے حوالے سے اس طرح باتیں کی گئیں کہ جس طرح کسی کونسلر کا دورہ ہے, میڈم چیف منسٹر جائیں وہاں پہ, جاپانی جو آفیشلز ہیں ان سے میٹنگ سے پہلے صبح اٹھیں, اپنے کپڑے استری خود کریں, خود جناب جوتے شوتے پالش کر کے وہاں پہ جائیں, تو میڈ کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ ان کا ایک ثوابدیدی اختیار تھا کہ وہاں پہ اگر ان کے ساتھ کوئی ایک کام والی گئی ہے جو میڈم سی ایم کے حوالے سے, ان کی ڈریسنگ کے حوالے سے, باقی جو معاملات ہیں وہ دیکھ سکے. تو یہ اس طرح کا انقلاب ابھی پاکستان میں نہیں آیا کہ ایک صوبے کی چیف منسٹر پہلے صبح اٹھ کے کمرے کے اندر اپنے کپڑے استری کرے اور اس کے بعد وہ روانہ ہو جائے. تو یہ بڑے ایک عجیب و غریب قسم کے اعتراضات اٹھائے. یہ پرسنل چوائسز ہیں, یہ تو جاپان جو تھا پرسنل چوائسز ہیں. اگر کوئی وزیر اعلیٰ یہ کرنا چاہیں خود تو کر بھی سکتی ہیں, لیکن اگر ان کو استطاعت ہے اور وہ اپنا پرسنل اٹینڈنٹ ساتھ رکھتی ہیں. اعتراض شاید اس بات پر ہوا تھا کہ ان کے ساتھ اور دیگر لوگ جو اس آفیشیل وزٹ کا حصہ نہیں تھے, اور ابھی بھی آج بھی اس کے اوپر ایک بات ہو رہی ہے جس پہ میں چاہوں گا کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کا ضرور جواب دے کہ اتنے کروڑ لگ گئے, اتنے لاکھ لگ گئے, اور جو لوگ گئے, گورنمنٹ نے تو اناؤنس کیا کہ وزیر اعلیٰ اپنے ذاتی خرچے کے اوپر گئے ہیں. اس کی طرف سے جواب آیا میرے بھائی. جی نہیں, جواب تو آیا لیکن ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ نہیں وہ پیسے پنجاب گورنمنٹ نے دیے ہیں یا کسی اور نے دیے ہیں, کیونکہ گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کی فیملی اگر کوئی اور لوگ گئے ہیں تو وہ اپنا خرچ کر کے گئے ہیں اور ان کا پیسہ اپنے بینک اکاؤنٹ سے گیا ہے جو کہ پے کیا گیا ہے, اور واپس آ کے سیلاب کی آفت دیکھنی پڑ گئی. تو یہ معاملہ جو ہے اس میں تاخیر ہو سکتی ہے, لیکن جتنے سوالات جنم لیے اس کے حوالے سے بھرپور جواب حکومت پنجاب کی طرف سے تحریری صورت میں بالکل آئے گا. جو لوگ اعتراض کریں ان کو جواب ملے گا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کے نتائج جب آنا شروع ہوئے دورہ جاپان کے, تو یقیناً جو ناقدین ہیں ان کی زبانیں بھی خاموش ہو جائیں گی. میں ویسے نہیں کہتا کہ یہ جاپان پنجاب اکنامک کوریڈور ثابت ہوگا. جس طریقے کے معاہدے میڈم سی ایم وہاں پہ کر کے آئی ہیں اس کے نتائج پوری قوم کے سامنے آئیں گے.